اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز ایکویلٹی پہ کیا تھا اور ختم ایکویٹی پہ کیا تھا۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ اسلام کے اندر دونوں صنفیں قابل احترام ہیں اور برابر ہیں، لیکن دونوں آئیڈینٹیکل نہیں ہیں، اور اب تو دنیا یہ بات تسلیم کر چکی ہے کہ کچھ صلاحیتیں خواتین کے اندر زیادہ ہیں اور کچھ صلاحیتیں ایسی ہیں جو مردوں کے اندر زیادہ ہیں۔ تبھی تو سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ لہٰذا اسلام میں ایکوٹی یہ ہے کہ دونوں صنفوں کو وہی رولز دیے جائیں جو ان کی نیچر کو سوٹ کرتے ہوں۔ اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ جب یہ افراد اپنی انفرادی حیثیت ختم کر کے ایک گھر کی بنیاد رکھتے ہیں، اسلام کے مطابق یہ وہ دو افراد ہیں جو کہ بالغ ہیں، سوچ سمجھ رکھتے ہیں، جن کی تربیت اس طرح ہوئی ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور حقوق و فرائض کیا ہیں۔ دونوں سے مرضی معلوم کی جاتی ہے اور دونوں کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اس نکاح کو قبول کریں یا نہ کریں، اور جب دونوں ایگری کر لیتے ہیں تب بھی دونوں ایک معاہدہ کرتے ہیں جس میں دونوں کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جا کے پھر وہ نکاح انجام پاتا ہے، جس کو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے میثاقاً غلیظا، ایک مضبوط عہد قرار دیا ہے کہ یہ نکاح دونوں کی عفت اور عظمت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ دونوں صنفیں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتی ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ انسانی نسل آگے اسی نکاح کی صورت میں بڑھتی ہے، امت مسلمہ وجود میں آتی ہے۔ دونوں مل کر ایک گھر کی بنیاد رکھتے ہیں، اور اس گھر کی بنیاد 3 چیزوں پر ہوتی ہے: احسان، مودت اور رحمت۔ یہاں پہ کوئی کھینچتان نہیں ہوتی، یہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے لڑتے، حقوق مانگتے نہیں ہوتے، بلکہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں صنفیں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتی ہیں۔ یہ جو اگزامپلز ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، جو ماڈلز نظر آتے ہیں، یہ اسلام کی صحیح پکچر پیش نہیں کرتے۔ یہ تو وہ جگہ ہے کہ جب نکاح قائم ہوتا ہے تو خطبہ نکاح کے وقت سورہ نساء کی آیت سنائی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، معاملات بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یہ وہ گھر ہے جس میں دونوں کو کہا جاتا ہے کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتی، تم دونوں سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ دونوں اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں جس میں کسی کو کسی پہ ترجیح حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے، لیکن جہاں معاملہ آتا ہے ایڈمنسٹریشن کا، یہاں پہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے جینڈر رولز ڈیفائن ہوتے ہیں۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پہ بچوں کی پیدائش اور پرورش کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو کام وہ یہ انجام دے سکتی ہے اس میں مرد کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اب اسلام کا نظام عدل کا تقاضا ہے کہ کچھ ذمہ داری تو عورت کے اوپر سے لے کے مرد کو دی جائے۔ اگر عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے جس میں مرد کنٹریبیوٹ کر ہی نہیں سکتا تو مرد کی اضافی ذمہ داری کیا ہے؟ لہٰذا مرد کو معاش کی ذمہ داری دی جاتی ہے، اور اگر ایسا نہ کیا جاتا تو پھر یہ برابری نہ ہوتی۔ دونوں کا گھروں کے اندر رول ہے۔ مرد کو کہہ دیا جاتا ہے تم قوام ہو، سورہ نساء آیت 34۔ عورت کو ریفر کیا جاتا ہے محسنہ سے، سورہ نساء آیت نمبر 24۔ دونوں مل کے گھر کمپلیٹ کرتے ہیں، کوئی کسی سے کم یا زیادہ نہیں ہے، لیکن دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ڈیفائن کر دی جاتی ہیں۔ شوہر کی ذمہ داری میں بیوی کی عزت کرنا، اس کی محبت کے ساتھ پیش آنا، ضروریات زندگی فراہم کرنا، اس کو تحفظ دینا، کمپینین شپ دینا، اس کی تعلیم، اس کی تربیت کے لیے جو مواقع میسر ہو سکتے ہوں وہ اس کو دینا، گھر کے کاموں میں، اولاد کی تربیت میں، اولاد کو سنبھالنے میں، تمام ذمہ داریوں میں اس کی مدد کرنا، اس کی بھرپور کفالت کرنا، خواہ اس کا میڈیکل ہو، خواہ اس کی فیسیلیٹیشن ہو، مہر ادا کرنا، یہ ساری چیزیں مرد کی ذمہ داری ہیں۔ اور اسی طرح عورت کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ مرد کے ساتھ عزت کرے، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھے، اس کی وہ امانتیں جو وہ اس کے سپورٹ کرتا ہے اس کی حفاظت کرے، اس کی قدردانی کرے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے، اور اس کے بچوں کی پیدائش اور رضاعت کرے، تعلیم و تربیت کا انتظام دے، اور ہر حالت میں اس کا ساتھ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دونوں کو یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ آپس میں تم دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو۔ دوسرا یہ کہ آپس میں اچھا پہلو سامنے رکھو۔ ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو تو بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں، پازیٹیو انداز میں ایک دوسرے کے بارے میں سوچو۔ دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں اور دونوں اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو دیں گے۔ پھر یہ کہ تم دونوں کو یہ یاد رہے کہ تمہاری پریورٹی کیا ہے۔ یہاں آ کے وہ جینڈر رول ڈیفائن ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا رول گھر میں یہ رکھا ہے تو وہ تمام دوسرے رولز ادا کر سکتی ہے معاشرے میں، لیکن اس کی کاسٹ پر نہیں۔
تو اسی طرح مرد کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو وہ ادا کرنی ہے، اور عورت کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو وہ ادا کرنی ہے، تاکہ ایک مضبوط گھر تشکیل میں آ سکے۔ اور اگر ان کیس ایسا نہیں ہوتا تو اس صورت میں بھی راستہ کھلا رکھا گیا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اگر کسی صورت میں دونوں یہ نکاح ختم کرنا چاہیں تو اگر مرد ختم کرتا ہے تو طلاق کی صورت میں، عورت ختم کرتی ہے تو خلا کی صورت میں، اور اگر عدالت کے پاس کوئی بھی فریق شکایت لے کے جاتا ہے تو نکاح فسخ کیا جا سکتا ہے، اور دونوں جنسوں کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ نکاح ثانی کر سکتے ہیں، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ اب بہت سارے سوال اور پیدا ہو رہے ہیں، وہ کون سے احکامات ہیں جو اس خاندان کے انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں؟ وہ کون سی جگہ ہیں جہاں عورت کو کچھ کم اور مرد کو کچھ زیادہ مل جاتا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جہاں میرا گھر اور سوسائٹی کنیکٹڈ ہے؟ اس پہ غور کریں گے کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔